یا رحمان یا رحمان تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ناظرین اور سامعین کی خدمت میں آئے تطہیر کی مناسبت سے گفتگو کرتے ہوئے فضائل اہل بیت اور قرآن کی عظمتوں کا جو بیان کرنا مقصود ہے، یا یوں کہا جائے کہ جو میرا موضوع ہی ہے قرآن و اہل بیت، اس کے مطابق مسلسل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور دونوں کے بغیر انسان کی کامیابی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ حدیث ثقلین کی وضاحت بھی یہی ہے کہ یہ دونوں ثقل ہیں، گرہ بار ہیں، ساتھ۔ تو آئے تطہیر کی مناسبت سے جب فضائل اہل بیت کی گفتگو کرنا مقصود تھی، تو آج یہ چوتھی تقریر، جس کے مطابق میں نے کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ آج میں خصائص اہل بیت پیغمبر کی خصوصیات کیا کیا ہیں، اس موضوع کے مطابق گفتگو کروں گا۔ اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو موضوع گفتگو ہے وہ طہارت ہے، کہ پروردگار عالم نے اہل بیت پیغمبر کو طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ رکھا ہے، اور یہ آیت تطہیر اس کے لیے دلیل ہے، جس کا میں تسلسل کے ساتھ تذکرہ کرتا چلا آ رہا ہوں۔ دوسری صورتحال ہے کہ ہم پلہ قرآن، جس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے حدیث ثقلین کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و ہجرتی و اہل بیتی، کہ یہ ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ آپ ان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن صامت ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں ہیں۔ ختمی مرتبہ سے جب سوال کیا گیا ثقلین کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ثقل اکبر ہے، اور اس کے بعد ہمارے اہل بیت اطہار۔ حدیث ثقلین کے راویوں کے لیے جو متواتر حدیث ہے، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً 33 اصحاب پیغمبر نے اس روایت کو نقل کیا ہے، 19 تابعین نے تقریباً اس روایت کو نقل کیا ہے، 300 سے زیادہ علماء اور محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے، دوسری صدی سے لے کر کے 14ویں صدی تک۔ اس کے علاوہ ائمہ اطہار نے بھی اس حدیث کو مسلسل بیان فرمایا ہے۔ تو عزیزان محترم، حدیث ثقلین اور آیت تطہیر میں کوئی اشکال نہیں ہے، لہٰذا طہارت اہل بیت پیغمبر میں اور ہم پلہ قرآن میں ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات بیان کی گئی ہیں کتب میں اہل بیت اطہار کی مناسبت سے۔ یعنی اگر میں ایک چھوٹی سی تفصیل بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ اہل بیت اطہار کو خلفاء اللہ کہا گیا، خلفاء نبی کہا گیا ہے، اوصیاء نبی کہا گیا ہے، اور پیغمبر اسلام اور اللہ کے محبوب ترین کہا گیا ہے۔
افضل خلائق کہا گیا ہے، اولی الامر کہا گیا ہے، اہل ذکر کہا گیا ہے، محافظین دین کہا گیا ہے، ابواب اللہ کہا گیا ہے، ارکان زمین کہا گیا ہے، ارکان عالم کہا گیا ہے، امان اہل ارض کہا گیا ہے، معدن رسالت کہا گیا ہے، ستون حق کہا گیا ہے، اور ان کی صلح اور جنگ کو صلح پیغمبر اور جنگ پیغمبر کہا گیا ہے۔ ان کا آغاز اور انجام دین، یعنی اگر دیکھا جائے تو دین کا آغاز اور انجام یہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جہاں سے دین کا آغاز ہوا ہے اور انجام بھی انہی کے ذریعے سے ہے۔ اگر ہم چاہیں تو اپنے دین کے آغاز اور انجام کو دونوں اعتبار سے بہتر انہی ذوات مقدسہ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ امرؤ الکلام یعنی ان کا جو کلام ہے وہ بعد از خدا و نبی سب سے افضل کلام ہے، ان سے بہتر اور کوئی کلام کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ تمام موضوعات جو مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ورنہ خصوصیات اہل بیت اور فضائل اہل بیت اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کیا جانا ممکن نہیں ہے، مگر مختصراً اپنی اس مختصر سے گفتگو میں سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کا حق کس طرح سے ادا کیا جائے۔ اگر یہ ذوات مقدسہ ان خصوصیات و فضائل کی حامل ہیں تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ لہٰذا اگر دیکھا جائے تو اب خلفاء اللہ کا تذکرہ اگر کیا جائے تو یوں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدایا رحمت نازل فرما ان پاکیزہ کردار اہل بیت پر جنہیں تو نے اپنے امر کے لیے منتخب کیا ہے اور اپنے علم کا خزانہ بنایا ہے اور اپنے دین کا محافظ قرار دیا ہے، اور وہ زمین میں تیرے خلفاء اور بندوں پر تیری حجت ہیں، انہیں ہر رجس اور کثافت سے پاک بنایا ہے اور اپنی بارگاہ کے لیے وسیلہ اور اپنی جنت کے لیے سیدھا راستہ قرار دیا ہے۔ جس صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد کی دعاؤں میں سے دعائے عرفہ کا یہ حصہ بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، آپ خود غور فرمائیں کہ امام ہمیں جو توجہ دلانا چاہتے ہیں، جو آگاہ کرنا چاہتے ہیں، مقصد اور ہدف کیا ہے کہ ان ذوات مقدسہ سے جو صاحبان تطہیر ہیں، جو گراں قدر ہیں، جو ثقل ہیں، بھاری ہیں، خلفاء خدا ہیں، وارث انبیاء ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہیں ان کے دامن سے متمسک ہو جائیں۔ امام علی نقی علیہ السلام بھی خلفاء اللہ کی مناسبت سے ارشاد فرماتے ہیں زیارت جامعہ میں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرات ائمہ راشدین و مہدیین ہیں، خدا نے اپنی روح سے آپ حضرات کی تائید کی ہے اور آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے۔ اور اگر اس اعتبار سے یہ دونوں معصومین کے اقوال جو زیارت جامعہ اور دعائے عرفہ کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ہم سب غور کریں تو کیا ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہماری زندگی کس طریقے سے گزرنی چاہیے؟ جب پروردگار عالم نے انہیں اولی الامر قرار دیا تو کیا ارشاد فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی ہے۔ اور جب ہم اپنے اندر جہالت پائیں، کمی پائیں، کوتاہی پائیں، بہت کوششوں کے باوجود بھی اگر صحیح معنوں میں ہمیں راہ مستقیم نہ مل سکے اور تو پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا ہم اپنے تخیلات کے عامل ہو جائیں؟ کیا ہم اپنی فکروں کے مطابق صراط مستقیم کو تلاش کرنے لگے؟ نہیں، حکم پروردگار کیا ہے کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. اور یہاں ختمی مرتبت نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ذکر سے مراد میرے اہل بیت ہیں. اگر پیغمبر کے اہل بیت اہل ذکر ہیں، اور ذکر قرآن کو قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کو ذکر اس اعتبار سے قرار دیا گیا ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا اِنَّا أَنزَلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس ذکر کو میں نے ہی نازل کیا ہے اور اس کا محافظ بھی میں ہوں. لہٰذا آیات الہیہ میں، فرامین پروردگار میں، قرآن مجید کے بارے میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی، کیونکہ اس کا نازل کرنے والا بھی خدا ہے اور نازل کرنے والے کے ساتھ ساتھ اس کا حفاظت کرنے والا بھی خدا ہے. تو اگر اس کا نازل کرنے والا بھی خدا ہے اور محافظ بھی خدا ہے تو آیات الہیہ میں کسی طریقے کی شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے. لہذا اس کی اطاعت، اس کی پیروی کرنا ہمیں چاہیے کہ بغیر شک و شبے کے ان آیات الہیہ کے مطابق عمل کریں، اور اگر ہم نہیں جانتے تو ہم اہل ذکر سے سوال کریں، ان سے دریافت کریں. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ فرامین معصومین کے ذریعے سے ہماری رہنمائی ہو سکتی ہے اور ہم جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر کے علم و آگہی حاصل کر سکتے ہیں اور اتباع اور اطاعت پیغمبر میں اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اہل بیت اطہار کو اوصیاء نبی بھی قرار دیا گیا ہے، خلفائے نبی بھی قرار دیا گیا ہے. خود دعوت ذوالشیرہ کے وقت میں بھی ختمی مرتبت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے اس کام میں جو میری مدد و نصرت کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا وصی ہوگا. اس کے علاوہ میدان غدیر میں بھی اس بات کا اعلان کیا ہے اور اپنی حیات طیبہ میں اکثر گفتگو کرتے رہے ہیں کہ میرے بعد میرا کون وصی اور وزیر اور خلیفہ ہوگا. لہذا ہر ایک کا نام لے کر کے، بلکہ اہل سنت کے کتب میں بھی جب کبھی گفتگو ہوتی ہے ائمہ اہل بیت کی تو امیر المؤمنین سے لے کر کے امام عصر، امام مہدی تک ہر ایک کا نام لکھ کر کے بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ اہل بیت سے مراد یہی ذوات مقدسہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. انہیں محافظین دین قرار دیا گیا ہے، ابواب اللہ قرار دیا گیا ہے، ارکان زمین، ارکان عالم قرار دیا گیا ہے، معدن رسالت قرار دیا گیا ہے. یہ جملے آپ اکثر مجالس میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ ختمی مرتبت در زہرہ پر آ کر کے یہ جملے کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اے اہل بیت نبوت و معدن رسالت، تم پر نبی کا سلام ہو. اور یہ ذوات مقدسہ وارث انبیاء بھی ہیں. زیارت وارثہ میں بھی آپ یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے اکثر علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یہ تمام تر جملے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں تو یہ ذوات مقدسہ وارث انبیاء بھی ہیں، علوم انبیاء کے وارث ہیں. لہذا ان کی پیروی، ان کی اتباع کرنا، ان سے محبت کرنا، اس موضوعات کے مطابق بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا. اور کل کا موضوع کوشش یہ ہوگی کہ علم اہل بیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے، کیونکہ وقت کم رہ گیا ہے، ایام کم رہ گئے ہیں، موضوعات بہت زیادہ ہیں. علم اہل بیت، اخلاق اہل بیت، حقوق اہل بیت، محبت اہل بیت اور بغض اہل بیت کا نتیجہ کیا ہوگا، اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کی سزا کیا ہے. بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر مختصر سے وقت میں یہ تمام چیزیں ممکن نہیں ہیں. اب میں آپ سے آخر لمحے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ معرفت قرآن و اہل بیت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ بنائیں اور ان دونوں کے احکامات کے مطابق عمل کریں اور اپنے اندر اتحاد و اتفاق اسی طرح سے قائم کریں جس طریقے سے اتحاد و اتفاق قرآن و اہل بیت میں قائم ہے.
کہ حوض کوثر تک یہ متفرق نہیں ہوں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و اہل بیت کے مطابق ڈھال سکیں اور ان کے احکامات کے مطابق عمل کر سکیں، ان کی سیرت و کردار کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور خصوصی دعا یہ ہے کہ ہم اپنا اعمال اس طرح سے انجام دیں کہ ہمارے وقت کا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو سکے۔ آج پنجشنبہ ہے، شب جمعہ ہوگی، ہمارے اعمال جب خدمت امام میں پیش کیے جائیں تو اس قابل ہوں کہ امام دیکھ کر ہم پر ناز کریں۔ یہ نیک اور صالح اعمال کیوں نہ ہوں، یہ ہمارے چاہنے والوں کے اعمال ہیں۔ پروردگارہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرما کہ جن اعمال کو دیکھنے کے بعد ہمارا امام غمگین ہو جائے۔ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تیرا ہے کتنا احسان، دو جسم ہے اور ایک جان، اہل بیت اور قرآن۔